الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ ہفتے مال میں برکت کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے کچھ اسباب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے تھے. آج کے خطبے میں برکت مال سے ختم کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے مال سے برکت چلی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مال میں برکت نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں، اتنا کاروبار چلتا ہے، اتنی بڑی تنخواہیں ہیں، پھر بھی کہاں پیسہ چلا جاتا ہے، کس طرح سے پیسہ چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، ہم مقروض ہیں. اس طرح کی باتیں ہر شخص کی زبان پر ہمیں نظر آتی ہے، ہر شخص سے سننے میں آتی ہے. تو یہ برکت کا چلا جانا ہے. اب برکت مال سے کیسی چلی جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث میں بہت سارے اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک سبب جو سب سے بڑا سبب ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے گناہ. انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے صرف آخرت ہی میں نقصان نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو آخرت میں عذاب ملے گا، آخرت کی زندگی میں نقصان پہنچے گا. یہ نہیں ہے. گناہ کی وجہ سے جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی گناہوں کی نحوست سے ہمیں تکلیف اور پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نحوست گناہوں سے یہ ہوتی ہے کہ مال کی برکت چلی جاتی ہے، آدمی پریشان رہتا ہے. قرآن میں صاف طور پر یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو حلال چیزیں ان کے لیے حلال تھی ان کو حرام کر دیا گیا. صرف ان کی نافرمانی، ان کے گناہ، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی گئی. اب یہ کہہ کر خالی قصہ سنانا یا واقعہ بتلانا مراد نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے. آپ بھی ظلم کریں گے، آپ بھی گناہ کریں گے تو آپ بھی حلال رزق سے محروم ہو سکتے ہیں. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے رزق کی برکت اٹھتی ہے، روزی چلی جاتی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے، انسان پھر محتاج اور لاچار ہو جاتا ہے. دوسری چیز جس سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے وہ خاص طور پر کاروبار میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غلط طرح سے کاروبار کرنا، اس سے بھی رزق کی برکت چلی جاتی ہے. حدیث میں فرمایا وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. ایک ٹکڑا جس کا آپ کو بتایا گیا تھا اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ اگر خریدنے اور بیچنے والا یعنی کاروبار آپس میں کرنے والے اگر وہ اپنے عیب کو چھپائیں گے، کاروبار کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کو چھپائیں گے، بتائیں گے نہیں، ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل بتائیں گے، اس طرح سے وہ جھوٹ بولیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کاروبار کی برکت چلی جائے گی. جھوٹ بول کر کاروبار کریں گے، دھوکہ دے کر کاروبار کریں گے، عیوب کو چھپا کر، کمزوریوں کو چھپا کر کاروبار کریں گے تو ان کے کاروبار کی برکت چلی جائے گی. تیسری جو چیز جس سے برکت ختم ہو جاتی ہے وہ بھی کاروبار کے سلسلے میں. کاروبار کرنے والے عام طور پر قسمیں زیادہ کھاتے ہیں، بات بات پر قسم
قسم اللہ قسم وہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارے لیے مخلص ہوں. تو جو شخص اپنے آپ کو زیادہ مخلص بتاتا ہے، ہمدرد بتاتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے وہ عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاروبار میں بار بار قسمیں کھاتا ہے، چاہے صحیح قسم ہی کیوں نہ ہو، جو زیادہ قسمیں کھائے گا اس میں جھوٹی قسم آ ہی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قسمیں کھانے سے کاروبار تو بڑھ سکتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للبرکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمیں کھانے سے کاروبار بڑھ سکتا ہے لیکن برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ قسمیں کھانے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. چوتھی چیز جس سے مال کی برکت چلی جاتی ہے وہ ہے ناشکری. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناشکری دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو دی ہوئی چیز اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، بیجا استعمال کرنا، من مانی استعمال کرنا، جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کر رہے ہیں، جہاں 100 روپے سے کام چلتا ہے وہاں 500 روپیہ خرچ کر رہے ہیں. یہ بیجا خرچ ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس سے بھی مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قرآن میں فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے اللہ کی نعمتوں کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ جو چیز دی ہوئی دولت اللہ کی نعمت ہے اللہ اس کو چھین لیتے ہیں، یہ بے برکتی. ناشکری کی دوسری جو شکل ہوتی ہے وہ ہمیشہ زبان پر شکایت، جب بھی پوچھا جائے کاروبار کیسے، کچھ نہیں چل رہا ہے، کیسے حالات ہے، بہت خراب. ابھی جو زبان سے بار بار ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے بھی برکت چلی جاتی ہے. وَمَن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ، حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے اور وہ بندہ اس پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے اور اس کو بڑھاتے ہیں. لیکن جس کو مال دے اس سے وہ خوش نہ ہو بلکہ اس پر بھی شکایت کرتا رہے تو اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ پھر برکت نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مال سے شاید کم ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں جن کی کمائی اگرچہ مختصر ہوتی ہے لیکن ہر وقت کہتے ہیں کاروبار کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے، حالات کہتے ہیں الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے. جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کم کمائی کے باوجود وہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں. اور جو ناشکری کرتے ہیں وہ زیادہ کمانے کے باوجود ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ایسی پانچویں چیز جس سے مال کی برکت چلی جاتی ہے وہ ہے حرام طریقے پر کاروبار کرنا. اس میں سب سے بڑی چیز سودی کاروبار، لون لے کر کاروبار کرنا، سودی کاروبار کرنا. تو سود جو آدمی لیتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیسہ بڑھتا ہے. ہم نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ دیا اور 2.5 لاکھ واپس لے لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارا مال بڑھ رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے سلسلے میں کہا کہ ہم اس کو مٹاتے ہیں دنیا کی کون سی طاقت اس کو بڑھا سکتی ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھ کیجیے، جن لوگوں کا سودی کاروبار ہوتا ہے، سودی لین دین جن کا ہوتا ہے وہ عام طور پر گھاٹے میں رہتے ہیں. کچھ دن تو شاید ان کو کاروبار کے اندر ترقی نظر آئے لیکن اس کے بعد ہمیشہ پریشان ہی پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے سودی کاروبار سے بھی لین دین، سود دینا سود لینا دونوں حرام ہے، دونوں سے بچنا چاہیے. کسی طرح سے بھی سود آئے گا ہمارے مال کے اندر اس مال کی برکت پھر چلی جائے گی.
چھٹا جو سبب جس سے برکت چلی جاتی ہے، ناحق کسی کا مال لینا۔ اب ناحق مال لینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کا قرض لے لیا، دبائے ہوئے دے نہیں رہے ہیں۔ کسی کی وراثت ہے، تقسیم نہیں کر رہے، دبائے ہوئے، سامنے والا بیچارہ رو رہا ہے، اب اس کی بددعا لگے گی، آہیں لگے گی، ہمارے مال میں کہاں سے برکت آئے گی؟ ایسے ہی پارٹنرشپ پر کاروبار، مال دبا دیا اور کہاں نقصان ہو گیا، اب خود کما رہا، اب سامنے والے کی بددعا لے کر کمائے گا، کہاں سے کچھ رہے گا آدمی؟ کب تک وہ اپنے خیر منائے گا؟ ایسے ہی غلط طریقے پر، حرام طریقے پر مختلف طور پر کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ حدیث میں فرمایا گیا من یأخذ مال غیرہ بغیر حق فمثلہ کمثل الذی یأکل ولا یشبع۔ اس شخص کی مثال جو ناحق دوسروں کا مال لے لیتا ہے، بغیر کسی حق کے دوسروں کا مال لے لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھا رہا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ آدمی کتنا ہی کھائے، پیٹ نہیں بھرے تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اس شخص کی مثال ایسی ہے، جتنا بھی کمائے گا اس کے اندر اس کو برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ جو دوسروں کا حق دبا کر کاروبار کرتا ہے یا دوسروں کا حق دبا کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا مال نہیں دیتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ایسے ہی ساتواں سبب جس سے مال کی برکت چلی جاتی ہے وہ ہے کنجوسی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس سے بھی مال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح دو فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو خرچ کرتا ہے یا اللہ اس کو بہتر سے بہتر چیز عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنا مال روکے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو برباد کر دے، اس کا مال برباد کر دے۔ تو فرشتوں کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے، تو جب فرشتوں کی بددعا لگے گی کاروبار کہاں ترقی کرے گا؟ تو صدقہ کرنے سے وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ، قرآن نے کہا صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور روکے رکھنے سے مال گھٹتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مال کی برکت چلی جاتی ہے۔ آدمی پریشان، کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پیسے بہت ہیں لیکن پھر بھی پریشان، پھر بھی مقروض، برکت نہیں، کہاں پیسہ چلا جا رہا ہے، بیماریوں میں چلا جا رہا ہے، غلط جگہوں پر چلا رہا ہے، اور اس کے بعد پریشان رہتا ہے۔ ان اسباب پر ہم غور کریں گے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، زندگی میں سکون اور راحت آئے گا، آپس میں خوشی اور محبت اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے محفوظ رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔